السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ میرے ساتھ موجود ہیں فرح اقراء صاحبہ، جو کہ جن کا ماشاءاللہ اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے اور پاکستان کی معروف اینکر پرسن بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ماشاءاللہ پاکستان کے معروف اینکر پرسن اقرار الحسن صاحب کی یہ وائف بھی ہیں۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر چند روز سے ایک خبر بڑی گردش کر رہی ہے اور خبر حقیقت بھی ہے اور آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ ہر شخص اس پر اپنی رائے بھی قائم کر رہا ہے، رائے قائم کرنی بنتی بھی ہے۔ خبر ہی کچھ ایسی ہے کہ آپ حیران تو ہوں گے یہ خبر سننے کے بعد کہ بل گیٹس، دنیا کا امیر ترین انسان جس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، 3 بچوں کی ماں کو، کہا جاتا ہے کہ بیوی پیسوں سے خوش رہتی ہے، اگر پیسہ ہو تو ہر کوئی آپ کا ہے، لیکن یہاں تو معاملہ بالکل اپوزٹ ہے کہ جو شخص جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، ہر چیز اس کے پاس، اس کے باوجود اس کی بیوی اگر اس کو چھوڑ جائے تو سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا۔ فرح اقراء صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اور مسکرا رہی ہیں کہ یار واقعی ایسا معاملہ کیسے ہو گیا کہ دنیا کی امیر ترین طلاق۔ السلام علیکم فرح پی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بچے؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ فرح پی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور جس طرح سے آپ لوگوں کے لیے یہ خبر تھوڑی سی شاکنگ تھی، سب لوگوں کے لیے تھی، میرے لیے بھی تھی، مگر ہماری سوسائٹی میں جس طرح سے ڈیورس کو دیکھا جاتا ہے اور جیسے باہر کی سوسائٹیز میں دیکھا جاتا ہے، وہ بالکل دو الگ انداز ہیں۔ وہاں پر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا ریلیشن شپ اچھا چل رہا ہے، ہم اس میں آگے گرو کر سکتے ہیں، ہمارے آپس میں کوئی اختلافات نہیں ہیں، تو وہ اس رشتے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر کہیں بھی تھوڑا سا بھی اختلاف آ جائے یا پرابلمز ہونے لگیں یا ان کو لگے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نبھا نہیں کر سکتے، تو وہ طلاق کی صورت میں ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ 27 سال کے بعد طلاق ہوئی ہے، اور لوگ یہی سوچتے ہوں گے کہ 27 سال میں تو سب سمجھ آ جاتا ہے، 27 سال میں تو چیزیں سب ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بل گیٹس نے نہیں، یہ میلنڈا نے 3 مئی کو ایک فائل کیا تھا کیس، وہاں کورٹس ہوتی ہیں، عدالت میں کیا تھا کہ بیکاز آف بروکن ریلیشن شپ ہم اس کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتے، اور ہمیں لگتا نہیں کہ ایز اے کپل ہم گرو کریں گے۔ اور یہ جو 27 سال تھے، اس میں ہم نے 3 بہت بہترین اولادوں کو جنم دیا اور ان کو آگے بڑھایا بھی، ہم ایک اچھی فاؤنڈیشن بھی چلا رہے ہیں، لیکن ایز اے کپل یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف ہم اکٹھے نہیں رہیں گے۔ اور جیسے آپ نے کہا نا، میرے ذہن میں تھوڑی سی باتیں وہ میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے آپ نے کہا کہ ان کی سب سے مہنگی ڈیورس ہے، تو واقع میں فیکٹس اینڈ فگرز کے مطابق یہ واقع ہی دنیا کی اس وقت کی سب سے مہنگی ترین ڈیورس بن گئی ہے۔ آپ جی کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں نا، یا تو میاں بیوی میں اختلافات کس بات پہ ہو سکتے ہیں کہ ایک طلاق دینے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے، کیا وجہ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ ہو سکتا ہے دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں اتنا انڈیپینڈنٹ طریقے سے آگے بڑھ رہے ہوں کہ ان کو ضرورت نہ ہو ایک دوسرے کی، یا ہو سکتا ہے کہ بیوی کو اختلافات ہوں، شوہر کو اختلافات ہوں، یا ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں نا اکثر کہ وقت نہیں دے رہے ہو مجھے، بیویاں اکثر یہ شکایت کرتی ہیں، تو یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے۔ اور کوئی کم عمر نہیں ہے، 56 سال کی ہے میلینا اور 60 سے زیادہ عمر کے بل گیٹس ہیں، تو کچھ سوچا سمجھا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی جذباتی فیصلہ ہو، بہت سوچ سمجھ کے یہ سٹیپ لیا گیا ہوگا۔ 127 بلین ڈالرز یہ دینے پڑے ہیں بل گیٹس کو میلنڈا کو، تو اس سے جی ڈیورس کی صورت میں۔ اور ہاں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو فاؤنڈیشن انہوں نے بنائی ہے جس سے وہ پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے کام آتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، وہ فاؤنڈیشن اسی طرح چلتی رہے گی، دونوں اس کے لیے کام بھی کرتے رہیں گے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جیسے ڈیورس کبھی ہو گئی خدا نہ خواستہ کسی کی، تو پھر تو جی ہر چیز علیحدہ ہو گئی، آپ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، نفرت ہو جاتی ہے، برا بھلا کہتے ہیں۔ یہاں پر بڑے طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کی راہ تو الگ کر لی، لیکن جو ایسا پروجیکٹ تھا جو لوگوں کی زندگی کو سنوارنے والا، اس میں ان کا ورکنگ ریلیشن شپ رہے گا۔ دنیا میں نا لوگوں کی نظر میں ایک یہ رائے ہے کہ بل گیٹس دنیا کا امیر ترین انسان ہے، لیکن جب رات کو آپ کی میری بات ہو رہی تھی، آپ نے بولا کہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ امیر ترین انسان بل گیٹس ہے یا اس کی بیوی ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا۔ جی بالکل، ایسا ہمیں بھی معلوم ہوا کہ جو کمپنی کے شیئرز ہیں وہ زیادہ میلنڈا کے پاس ہیں، اور اب چونکہ ان کے پاس 127 بلین ڈالرز بھی آ گئے ہیں، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بل گیٹس سے زیادہ تو میلنڈا جو ہے وہ امیر ترین شخصیت بن جائیں گی۔ اور دوسرا ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ میں حارث آپ کو بتانا چاہتی ہوں، امیزون کے جو مالک ہیں ان کا نام ہے جیف بیزور یا جیف بیزون، میں ٹھیک نام اگر نہیں لے پا رہی، جیف بہرحال ان کا نام ہے۔ 2019 میں ان کی ڈیورس ہوئی تھی، اور وہ اس وقت کی دنیا کی مہنگی ترین ڈیورس تھی، اس میں بھی بلین ڈالرز ان کو ادا کرنے پڑے تھے اپنی وائف کو، اور وہ ڈیورس بھی 26 سال کے بعد ہوئی تھی۔
یہ ڈیورس 27 سال بعد ہوئی جس میں $127 بلین بل گیٹس کو دینے پڑے. تو امیزون کے مالک بھی اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھ سکے, جیسے کہ میمز بھی بن رہی ہیں کہ امیر ترین لوگ جو ہیں دنیا کے وہ بیگمات کو خوش نہیں رکھ سکتے تو مرد یہ کوشش چھوڑ دیں. تو ایسا نہیں ہے, یہ ایکچولی کلچر کا ڈفرینس ہے. اور ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ہمارے مذہب میں بھی ڈیورس کی گنجائش رکھی گئی ہے, اس لیے کہ جو ہمارا دین ہے وہ دین فطرت ہے, اور فطرت کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ تو بہت بہترین انسان وہ بھی اگر ساتھ رہ رہے ہوں تو کچھ ایسے اختلافات ہو سکتے ہیں, ان کی آپس میں نہیں بات بن سکتی, تو اللہ نے بھی ایک راستہ رکھا ہے علیحدگی کا. تو ہمیں یہ کہ ٹاکسک ریلیشن شپ یا برے ریلیشن شپ میں رہنے کی بجائے اگر ایسی نوبت آ جائے تو میرا خیال ہے بڑی عزت سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. بالکل, پاکستان میں تو بڑی چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ بھائی اگر بڈھی پیسے نہ خوش نہیں رہ سکتی تو پھر ساڈا تو اللہ ہی حافظ ہے. تو آپ کے لیے کیسی خبر تھی کہ ہم پاکستانی کو تو یہ ہوتا ہے کہ یار اگر پاس پیسہ ہے تو ہر چیز آپ کی ہے, لیکن بل گیٹس کے پاس تو پیسے سے کوئی کمی نہیں تھی, اس کے باوجود بیوی بھاگ گئی یا چلی گئی, چھوڑ کے چلی گئی. حارث, ہمارے یہاں تو لوگ کیا کیا کامنٹس کرتے ہیں, ایسی ایسی باتیں بھی کر دیتے ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. تو یہ وہ کہتے ہیں نا بس گلیں ہی بڑھیاں نے, قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے. تو کس کا کیسا رشتہ چل رہا ہے, کون اچھی ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے, کون ہنسی خوشی نہیں گزار رہا ہے, تو وہی لوگ بہتر جانتے ہیں. اور میرا خیال ہے ہمیں فیصلوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. کوئی اگر ساتھ رہنا چاہتا ہے تو ان کی مرضی ہے, اگر وہ ساتھ نہیں رہنا چاہتے, انہوں نے راہیں الگ کر لیں تو بھی ان کی مرضی ہے. ہمیں زیادہ گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ انہوں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہوگا. کوئی بھی شخص اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے, اور وہاں پر بڑی ایک نارمل سی بات ہے. وہاں اتنا اس چیز پہ اتنا پرانا ریلیشن ہے, دکھ افسوس ہوا ہوگا, لیکن اس طرح سے نہیں جیسے ہمارے لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں. بالکل. اچھا, ویسے برطانیہ یا باہر کے ممالک میں ایسا ریئیکٹ نہیں جس طرح کا پاکستان میں ہے؟ بالکل بالکل, میں دیکھ رہی ہوں میمز آ رہی ہیں, لوگ بڑی فنی چیزیں بھی کر رہے ہیں, لوگ کچھ کنسرن بھی شو کر رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں میلنڈا یا بل گیٹس کا ریئیکشن ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے بڑی تسلی سے یہ فائل کیا کیس میلنڈا نے, اور اس کے بعد فائل کرنے کے بعد وہ علیحدہ ہو گئے اور ابھی اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہوں گے. یا یعنی کہ دونوں نے جو ان کی وائف ہے قانونی طریقے کے ساتھ رضامندی کے ساتھ انہوں نے ڈائیورس لی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں نا کس چیز کی کمی تھی, گاڑیوں کا ایک پورا فلیٹ تھا, پرائیویٹ جیٹس ہیں ان کے پاس, اور 242,000 ایکڑ کی اراضی جو ہے وہ بل گیٹس کے نام ہے, اور تقریباً 28 ڈفرینٹ اسٹیٹس میں ان کی اراضی ہے. تو اور کیا چاہیے ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی ریلیشن شپ کے اندر صرف پیسہ ہی امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر پیسہ امپورٹنٹ ہوتا تو سوچیں آج ہم بیٹھ کے یہ بات نہ کر رہے ہوتے. بالکل فراپی, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور لوگوں پاکستانیوں کے لیے ایک سرپرائزنگ چیز بھی ہے جو آپ نے بتائی ہے کہ لوگوں کے مائنڈ میں شاید یہ تھا کہ بل گیٹس دنیا کا امیر ترین انسان ہے, لیکن بالکل ایسا نہیں ہے. بل گیٹس کی جو وائف ہے وہ کہہ سکتے دنیا کی امیر ترین انسان ہے. فراپی, آخر میں کوئی رائے کوئی اپنی دینا چاہیں پاکستانیوں کو, کوئی میسیج دینا چاہیں؟ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہماری جو قوم ہے, ہمارے جو لوگ ہیں وہ بڑے پیارے ہیں, بس ذرا سے جذباتی ہو جاتے ہیں, اور تھوڑا سا جو ذرا اظہار رائے کی آزادی مل گئی ہوئی ہے نا, اس کا کہیں کہیں غلط استعمال بھی کر جاتے ہیں. تو ہمیں لوگوں کی ذاتی زندگی سے متعلق, ذاتی فیصلوں سے متعلق, ان کی ذات سے متعلق کامنٹ کرتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے سوچنا چاہیے. اول تو کرنے ہی نہیں چاہیے, لیکن اگر آپ کا بڑا ہی دل چاہ رہا ہے تو کوئی بہتر انداز میں کر لیں, کیونکہ ذاتی زندگی سے آپ کا کچھ لینا دینا بنتا نہیں ہے. اور اگر آپ نے کامنٹ کرنے ہیں تو پھر اداروں پہ, سیاست پہ, یا ان چیزوں کے اوپر کریں جس سے عوام متاثر ہوتی ہے یا آپ کو کوئی نقصان یا فائدہ پہنچ رہا ہے. تو میرا یہی کہنا ہے. بالکل جی فراپی, بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی فرح اقرار صاحبہ کی, اور فرح اقرار صاحبہ کی جو آپ نے رائے جانی اطلاق کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. بالکل, اور مزید ویڈیوز دیکھتے رہیں اس طرح. فرح اقرار یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں.